اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ حضرات، آپ کے سامنے اللہ کی مقدس کتاب قرآن مجید سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 کی تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں رب العالمین نے جو مسائل بیان فرمائے ہیں، میری درخواست ہے رب العالمین سے کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں اس کے جو مسائل ہیں، دلائل ہیں، جو وضاحتیں ہیں، میں وہ اللہ کی توفیق سے پیش کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سن کر، سمجھ کر، غور کرنے کے بعد اپنی زندگی کے معاملات کا تقابل کر کے بہتری کی طرف مائل ہونے کی توفیق دے گا۔ ہمیشہ یاد رکھیں، جب آدمی سنتا ہے، سمجھتا ہے، غور کرتا ہے، پھر اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی کوشش نہیں کرتا تو وہ کیس خراب ہو جاتا۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے، اللہ آپ کو فہم دقیق نصیب فرمائے، اللہ ہماری کمزوریاں دور فرمائے، ہماری کوتاہیاں، غلطیاں اور اس قسم کے جو معاملات ہیں اللہ درگزر فرمائے اور اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں معاف فرمائے۔ حضرات، سب سے پہلی بات یہ ہے، کنتم خیر امہ، کن کو خطاب ہے؟ جب قرآن نازل ہوا تو اس وقت نبی مکرم کے جو صحابہ تھے، مرید تھے، مسلمان تھے، وہ سارے صحابہ تھے، ان کے نام خطاب ہے۔ سب سے پہلی بات ان کے نام ہے کنتم، یہ خطاب کے لیے ہے، مخاطب کے لیے ہے، کسی متکلم کا مخاطب سے کلام کرنا، اس کو توجہ دلانا، تو ارشاد ہوتا ہے کنتم خیر امہ، اس امت رسول علیہ السلام سے بہتر تم لوگ ہو، اور اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے رسول کریم کے صحابہ کو، آپ کے مومنین کو، شاگردوں کو اللہ نے انتخاب کیا ہے، اختارہم اللہ لصحبت نبیہ و نقل دینہ۔ ان باتوں پہ غور فرمائیں اور نیند کو ختم کریں اور توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، جس طرح میری درخواست ہے آپ غور فرمائیں۔ اختارہم اللہ، اللہ نے منتخب کیا ہے، پسند کیا ہے، چناؤ کیا ہے۔ یہ اختار یختارو جو باب ہے، اس کا یہ معنی بنتا ہے اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، اپنے پاک نبی کی صحابیت کے لیے، صحبت کے لیے، ہم نشینی کے لیے اللہ نے ان کو منتخب کی، چنا ہے، اور وہ نقل دین ہی، اور اس دین کو آگے منتقل کرنے کے لیے اللہ نے ان کی ڈیوٹیاں لگائی۔ لہذا تم بہتر امت ہو، ساری امت کے لوگ مل کر، سن رہے ہو، احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کریں، سموسے نہیں، افطاریاں نہیں، اور یہ بریانیاں اور زردے قورمے اور نان نہیں، سونا، وہ میلوں کے حساب سے ہے۔ احد پہاڑ بلند بھی بہت ہے، لمبا بھی بہت ہے، اور یہ وہ پہاڑ ہے جس پر ایک دفعہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان اوپر چڑھے، محبت کے ساتھ وہ لرز رہا ہے، جھوم رہا ہے محبت کے ساتھ وہ پہاڑ، تو رسالت امام نے اپنا قدم مبارک زور سے اس پہ مارا، فرمایا اسکن یا جبل، او پہاڑ اپنا لرزہ بند کرو، کباہٹ بند کرو، اپنا جھومنا بند کرو، ما علیک الا نبی و صدیق و شہیدان، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں۔ تو حضرات، احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے، اور جس کو میرے رب نے فرمایا کنتم خیر امہ، تم امت، بہترین امت تم لوگ ہو، وہ آدھا کلو جو یا اس سے بھی تھوڑا جو اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو احد پہاڑ کے برابر سونے کا خرچہ تم ان کے اجر کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ لڈیاں ڈالنا اور اپنے آپ کو ان کے ساتھ مماثلت کرنا، اور کبھی مدینے کی باتیں، کبھی ریاست کی باتیں، کبھی وہ نبی کی باتیں، کبھی صلی اللہ کی باتیں، کبھی کوئی باتیں کرنا، میں معذرت کے ساتھ درخواست کرتا ہوں ہم گریز کریں اور اپنی زندگی کو برباد اور اعمال کو خراب نہ کریں۔ رب العالمین نے رسالت بعد کنتم خیر امہ اخرج للناس، ہم نے تمہارا انتخاب کیا لوگوں کے لیے، لوگوں کی خیر خواہی کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے، لوگوں کی ترجمانی کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے،
لوگوں کو گائیڈ لائن دینے کے لیے اور ان کی سمت کا تعین کرنے کے لیے ہم نے آپ کو چنا ہے۔ اخرج للناس، اور وہ ڈیوٹی کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ معذرت کے ساتھ صرف امر بالمعروف نہیں، نہی عن المنکر بھی ہے۔ نیکی کا حکم کرنا ہے، برائی سے روکنا بھی ہے۔ نیکی کا حکم کرتے رہو اور برائی کرتے بھی رہو اور برائی کراتے بھی رہو اور برائی کی سرپرستی بھی کرتے رہو، یہ کہاں کا کیا ہے؟ یہ تو تماشبینی ہے، اور یہ امت کے ساتھ بہت بڑا تماشا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور کسی اور کو بھی اس کی توفیق نہ دے۔ جو بھی کسی منصب پر ہے، کسی برادری کے ساتھ ہے، کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ہے، یاد رکھیں ہمارا فریضہ بنتا ہے اس بات کو کھل کے بیان کریں۔ ہم نے دین کو، حرمین کی عزت اور شرف کو ہم نے تو کھیل بنا دیا۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، اگر یہ نہ کیا جائے تو میں ایک چھوٹا سا حوالہ دے دیتا ہوں تاکہ بات آگے سمجھنا آسان ہو جائے اور آپ کے لیے اس کا فائدہ بھی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کا سب سے زیادہ نام قرآن مجید کے اندر اللہ نے بیان فرمایا، اور موسیٰ کلیم اللہ کی قوم کے لیے اللہ نے قرآن مجید کا لکھا ہوا ہے۔ ہم نے ان کا جو عبادت کا دن ہے، یعنی قوم یہود کا سمجھ لو، اہل کتاب میں سے نصارہ اور قوم یہود، نصرانیوں کا عبادت کا دن ہفتے اتوار کا دن ہے، اور ان کا ہفتے کا دن ہے۔ ہفتے کا دن مسلمانوں کا عبادت کا دن جمعہ کا دن۔ ہفتے کے روز اللہ رب العزت نے، اور وہ ساحلی علاقے میں رہنے والے لوگ ہیں، ساحلی سمندر کا سمجھ لو، خلیج سمجھ لیں، اور ان کی آبادیاں وہاں ہیں۔ اللہ نے منع کر دیا کہ ہفتے کے روز آپ نے مچھلی کا شکار نہیں کرنا ہے، روک دیا اللہ نے۔ اب امت کا فریضہ تو یہ بنتا ہے نا کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ کرو، جیسے روکا رک جاؤ، نہ کیا جائے نہ روکا جائے۔ اہل ایمان سے فرمایا او یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اور جب اذان کہہ دی جائے اللہ کے ذکر کی طرف آؤ، اور جمعے کا دن ہے یوم الجمعہ، قرآن نے بیان فرمایا، سورت کا نام بھی جمعہ رکھی ہے، فاسعوا الی ذکر اللہ، یہ اللہ کے ذکر کی طرف۔ وذروا البیع، تجارت کو، ٹماٹر بیچنا، ہرا دھنیا بیچنا، پرے ٹماٹر بیچنا، وہ مٹر بیچنا، اور وہ گوبھی اچھی بیچنا، پنڈیاں بیچنا، یہی بک بکے ادھر، اور کیا ہے؟ وذروا البیع، ترک کر دو اس کو، ذالکم خیر لکم، یہی بہتر ہے تمہارے لیے۔ نہ اللہ کی بات سنتا ہے، نہ رسول کی بات سنتا ہے، نہ داعی امت کی بات کو سنتا ہے، مذاق ٹھٹھے کر کے اپنی مرضی کرتے، پھر کہتے ہیں کہ ہم ریاست مدینہ بھی بنائیں گے اور امت کے ساتھ ہم وہاں سفارش بھی لیں گے، کیسے ممکن ہے؟ وذروا البیع، حکم ہے تجارت بند کرو، کرتے ہیں، جا کر دیکھو منڈی میں ہو کیا رہا ہے، جمعہ بازار میں ہو کیا رہا ہے، جمعہ بھی بازار بھی۔ اللہ فرمایا فاسعوا الی ذکر اللہ، اور آ جاؤ، نہ ہم نے سنا نہ انہوں نے سنا۔ یاد رکھو یہ رسول پاک کی دعا کا نتیجہ ہے۔ اللہ کے سامنے نبی پاک نے دعا بھی، اللہ میری امت کو جس طرح پہلی امتیں یکبر تباہ و برباد ہوگی، میری امت کو یکبر ہلاک نہ کرنا۔ کرتوتیں کمال کم نہیں ہے ہمارے جرائم، ساری امتوں کے جرائم کو مکس کر دیا جائے تو سارے جرائم موجود ہیں، لیکن یہ شفقت ہے۔ پاک پیغمبر نے دعا فرمائی، اللہ نے دعا قبول فرمائی، یک بار امت کو ہلاک نہ کرنے کا وعدہ کر لیا، تیری امت کو یک بار ہم ہلاک اور برباد اور تباہ نہیں کریں۔ حضرات غور فرمائیں، منع کر دیا ہفتے کے روز شکار مچھلی کا نہیں کرو۔ اب اس میں 3 پارٹیاں بن گئی، ہمیشہ پارٹیاں بنتی ہیں، اور ہر مسجد میں، ہر جماعت میں، ہر سیاست میں، ہر شہر صوبے میں پارٹیاں۔ اور یاد رکھو قیامت والے دن صرف 2 پارٹیاں، یا اللہ کی یا شیطان کی۔ حزب اللہ حزب الشیطان، کس پارٹی میں شامل ہونا ہے آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ ایک تو کہنے لگے جی مر جائیں گے، بھوک کے ساتھ تڑپ جائیں گے، لیکن ہم شکار نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اللہ نے منع کر دیا، حکم دے دیا، لہذا سر آنکھوں پہ نہیں شکار کریں۔ ایک دوسرا کو ہاں جی ہم کریں گے، کر لو جو ٹل لگ دلال، بدکاری بھی کریں گے، شراب بھی پئیں گے، مخالفت بھی کریں گے، دنائیں گے بھی، اور ریاست مدینہ بھی بنائیں گے، سینے پر ہاتھ بھی رکھیں گے، اور یہ بھی دعویٰ کریں سارے لوگ کہ ہم اچھے ہیں۔ یہ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں باز آئیں گے، ہم شکار کریں۔ ایک تیسرا گروپ ہے جس تک کوئی ضمیر، کوئی موقف، کوئی مسلک اور مذہب نہیں ہوتا، ضمیر فروش لوگ،
ایمان فروش لوگ، حیا فروش لوگ ادھر بھی جا کر نعرے مارتے رہے، ادھر بھی جا کر نعرے مارتے، اور ٹھیک ہے جی اللہ نے روکے، او بس ٹھیک ہے جی، اور گزارا بھی کرنا ہے، او پازیٹو ادھر بھی شورا بھی ہے ان کا، ادھر بھی نعرے مارے۔ پتہ ہے نا جب لوگ کھڑے ہوتے ہیں کس کے لیے؟ الیکشن کے لیے۔ الیکشن میں اشعار آ رہے ہیں، آپ کو نوید مسرت سنا دوں میں، انشاءاللہ الیکشن آ رہا ہے۔ مجھے ایک دوست نے ایک دفعہ اعلان فون کیا، حضرت صاحب السلام علیکم، وعلیکم میں جی حضرت، اے جی تمہیں پتہ ہے؟ میں کہا جی نہیں، میرے کو پتہ، اے جی میں کھلوتا ہوں، سمجھ لگ دی؟ میں کہا جی میری دعا ہے اللہ تمہیں کھلاری رکھے، ادوں کا ہی کھلوتا، میں دعا کر چلی، میں جی میں کھلوتا ہوں، میں کہا جی میری دعا ہے تو کھلوتے رہو، ماشاء اللہ ادوں سے کھلوتا، جان نہیں چھوٹی کسی پاس۔ حضرات توجہ فرمائیں، انہوں نے دونوں طرف اپنے، ان کو بھی راضی ان کو بھی راضی۔ ایک بندہ ووٹ لا کے آیا، کہنے لگا میں باشو پاجی سارے تے مور لایا، اب کھولو سبحان اللہ، انہوں پوچھو نا تو ہے کون ہے، کس کے ساتھ تیرا سنگ ہے، کس کی تو مخالفت کر رہا ہے، کس کی حمایت کر رہا ہے؟ نہ حمایت کا پتہ ہے، نہ اس کو مخالفت کا پتہ ہے، نہ امر بالمعروف کا علم ہے، نہ نہی عن المنکر کا علم ہے۔ یہ بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اور کسی کی مخالفت معاذ اللہ نہیں، کسی پارٹی کی ترجمانی نہیں، ترجمانی کتاب و سنت کی ہے۔ اگر سمجھ میں بات آ جائے تو فبہا، نہ سمجھ آئے تو میں توفیق سے اللہ کے دعا کرتا ہوں، اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ پھر جب اللہ نے سزا دی، صرف ایک پارٹی بچی جو ڈٹ کے کہنے لگے کہ اللہ نے منع کر دیا، ہم نہیں شکار کریں گے، وہ بچے، باقی دونوں کو اللہ نے بندر اور خنزیر بنا کر تڑپا تڑپا مار کے ختم کر دیا۔ کیا بنایا ان کو؟ بندر بھی بنایا اور خنزیر بھی بنایا۔ تو لکھا ہوا کہاں ہے قرآن مجید میں؟ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر خنزیر بنایا۔ اور اس کی تاریخ یہ ہے کہ جب سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ نسلیں بدلی ہیں، وہ 3 دن تک سے زندہ رہے، تڑپ تڑپ کے مر گئے، فارغ ہو گئے۔ حضرات امر بالمعروف، چوہی صاحب سونا نہیں، کوئی بندہ سونے کی کوشش نہ کرے، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ میں ایک ونڈ دس دیں چھوٹی ساری، اگر سمجھیں گے اللہ تعالیٰ کی بھی بڑی عجیب شان ہے۔ اللہ تیری عظمت کو لاکھوں سلام۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسی ونڈ پیش کی ہے، جب میرے گھر میں آنا ہے نا تو فرمایا نعرے مار کے آؤ، اکڑ کے آؤ، میری کبریائی بلند کر کے نعرے مارو، لبیک مارو، لبیک اللہم لبیک لا شریک، فرمایا زور سے کہو، میری تکبیرات کو بلند کرو، اکڑ کے چلو میرے گھر میں جب آؤ۔ سونیا تیرا کیسا فیصلہ ہے، اپنے گھر میں تو مسکین کو بلایا، غریب آدمی بلایا، مجرم کو بلایا، اور فرمایا میں کیا ہے میرے گھر ذرا آکڑ کے میں بخا ہے نا، لکھا ہوا دوڑ لاؤ گے پہلوانوں کی طرح چل کے، فرما کیوں بلا؟ یہ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا تھا، مشرق عرب نے کہا تھا اے آ رہے نا اے مہاجرین، نبی پاک کے پروانے اور شگر جو کہتے اے بھوک نال مردے پھردے نے، انہیں شکلاں بدل گئی نے، انہاں بیماریاں نال تباہ ہو گئے۔ تو نبی پاک نے فرمایا تم نے جانا ہے نا تو اس طرح طواف کرنا ہے جس طرح پہلوان کرتے ہیں، آکڑ کے تم نے اسے چلنا ہے اور بلند کر کے تکبیرات بلند کرتے۔ وہ کافر بھی مارے گئے، مکہ فتح ہو گیا، کافر تباہ ہو گئے، ملت اسلامی آ گئی، لیکن اس سنت کو اب تک قیامت تک زندہ رکھا تاکہ میرے رب نے قانون بنایا، قانون قرآن تک رہے گا۔ نہ وہاں کو مشرک رہا، نہ کافر رہا، نہ مد مقابل رہا، لیکن اللہ نے فرمایا تہاڈی آکڑ کے ٹرنا مینوں بڑا پسند آتا، ذرا سنت رسول کی آکڑ کے ٹر کے بتاؤ، اور ساتھ کو لبیک پڑھ، لبیک لبیک، اللہ تو نے بلایا میں آ گیا، اللہ تو نے بلایا میں آ گیا، تیرے حبیب تیرے محبوب تیرے خلیل نے بلایا، دعوت دی تو نے قبول فرمائی، اللہ میں تیرے گھر آ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں ذرا بھاج کے بخا، ذرا دوڑ کے بخا، سینہ چوڑا کر کے دکھا۔ اے رب نے رسول کے ذریعے فرمایا میرے گھر میں آؤ تو کس طرح؟ دوڑ دوڑ کے، آکڑ کے، بھاج کے، نس کے مجھے دکھاؤ۔ اس سے رب نے فرمایا لیکن جب میرے پاک پیغمبر کے ڈیرے پر جاؤ، ہائے ہائے ہائے، جب میرے پاک پیغمبر کے پاس جاؤ، مسجد نبی میں جاؤ، دیار رسول میں جاؤ، تو ماں بہن بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ جاؤ، فرمایا وہاں درود بھی اونچی آواز سے نہیں پڑھنا، آکڑنا تو وکری گل نا، وہاں اونچی آواز نہ نکالنا، کیوں؟
अन तरफ अन ला तरफ अस्वातकुम फौक सौत नबी, मेरे पाक पैगंबर की आवाज़ से अपनी आवाज़ को ऊंचा ना करना। अन तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशउरून, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे सारे पिछले अमाल पर मैं कांटा फेर के ख़त्म कर। कबो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह सोने कैसी बन रहे, उधर है दौड़ दौड़ के बखाओ, नस नस के बखाओ, ते ऊंची आवाज़ कट कट के बखाओ। इधर फरमाया तो ऊंची आवाज़ नहीं करनी, नारा नहीं मार, आवाज़ ऊंची नहीं करनी, दौड़ा नहीं लानी, खामोशी के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ। बल्कि फरमाया मेरे पाक पैगंबर का नाम लेकर भी आपने नहीं बुलाना, या मोहम्मद भी नहीं कहना है, और खामोशी के साथ दुरूद पाक पढ़ते जाओ तो चलते जाओ, खामोशी के साथ, कहीं अपने अमाल को ज़ाया ना करना। अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, और अमर मारूफ कहते किसे हैं जिसकी सनद अल्लाह ने दी हो, और मुनकरात उसे कहते हैं जिसको मेरे अल्लाह ने उसके रसूल ने ना पसंद किया हो। हर वो काम वो जिस वो लाने लगे हुए हैं, लूडो खेलना, सिनेमा देखना, बेहयाई के मंजर देखना, गीबत कर, चोरी करना, और इसके अलावा मुजरे करना, नाच करना, अगवा करना, कुड़ियां मुंडियां दे नाल कट्ठा लुड़ियां पालना, एक ही है मुनकरात है कि अच्छा काम। तो मना कर दिया है, ना करो, ना करो ऐसे। अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, कुन तुम खैर उम्मत, तुम्हारी जिम्मेदारी है सबकी, सिर्फ एक आलिम दीन की नहीं, खतीब की नहीं, माँ की, बाप की, भाई की, बेटी वाले की, जिसकी बेटी नहीं उसकी, महल्ले में जो बुजुर्ग है उसकी, नौजवान है उसकी, दादा नाना है उसकी, तमाम की जिम्मेदारी हैं। तो जिसके हाथ में मुल्क की ज़िम्मा है उसके ज़िम्मे कोई काम नहीं। मैं सुनामा गल, हज़रत अमीरुल मोमिनीन 22.5 लाख मुरब्बा मील का सरबराह है, 22.5 लाख मुरब्बा मील का सरबराह है, रात को ठीकरी पैरा दे रहा, खुद पैरा दे पैरा, और फजर की जमात भी आप कराते हैं, मस्जिद नबवी में जमात भी आप कराते हैं, पैरा भी आप देते हैं, और बैतुल माल जो है, बैतुल माल की निगरानी भी आप करते हैं। चलते 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 ऐसा हुआ, एक थोड़ी सारी लाइट नजर आई, मदीने की गलियों से बाहर निकलने की जब कोशिश की, मैं सारा मुआसरा साहब सारी जायजा लूँ, एक खैमे से छोटी सारी लाइट नजर आई, वहां पहुंचे, वहां एक बद्दू है, मुसाफिर है, बैठ के रो रहा। पूछा मन अंता, कौन हो, कहां से आए हो, क्या प्रॉब्लम है? वो कहने लगा मुसाफिर हूँ, मेरे साथ जनाना संग नहीं है, मेरे घर को बीवी को ज़रूरत है किसी दाया की, किसी बच्चे की विलादत हो रही है, लेकिन मेरे साथ कोई मामलत नहीं है। अच्छा, कहने लगा अच्छा ठीक है मैं आता हूँ। अब आउटर हो गए, दौड़ लगाई, और सुन रहे हो ये कौन है? उमर फारूक है। कौन है? नबी पाक का ससुर है। कौन है? नबी पाक का वजीर है। कौन है? ये अमीरुल मोमिनीन है, ये रियासत मदीना का वाली है, पैरा दे रहा है। अपने घर आए, अपनी बीवी को जगाया। कौन है बीवी? हफ्सा की माँ। हफ्सा कौन है? ज़ौजत रसूलिल्लाह, उम्मत की रूहानी माँ, उनकी अम्मी है और उनकी बीवी है, नबी पाक की सास है। सास माँ का दर्जा रखती है। उनको साथ लिया और फरमाया कि ये मसला है, चल दाइयां का काम कर। थोड़ी देर के बाद उन्होंने अंदर से आवाज दी, अबशिर या अमीर अल मोमिनीन। हाय हाय हाय, खुश हो के कहो सुभान अल्लाह। अबशिर या अमीर अल मोमिनीन, अमीर अल मोमिनीन खुश हो जाओ, अल्लाह ने तुम्हारे भाई को बेटा दिया है। वो बद्दू और रोन लग गया, इसलिए ये तो अमीरुल उमर है, उमर ने मेरे घर लाकर ये जो अपनी बीवी लाई है दाया का काम करने के लिए, मैंने तो बहुत बड़ा मैंने हादसा कर दिया, ये क्या हो गया मेरे साथ। वो परेशान हो गया। अंकल नहीं नहीं, तू मेरा वीर है, भाई है, मुसाफिर है, तो मुझे खुशी हुई है कि अल्लाह ने बेटा दिया है। लो जी, फिर सामान आप आए बैतुल माल में, दरवाज़ा खुलाया, सामान लिया, और वो खादिम कहता है जनाब ये सामान मैं उठाता हूँ, मैं नौकर हूँ, मुलाजिम हूँ, वो नहा लेता हूँ। कहने लगे नहीं, आज उमर का बोझ उठा लोगे, क़यामत को कौन उठाए।
یہ عمر کی ذمہ داری ہے، ریاست مدینہ کی زمام اللہ رب العزت نے مجھے سونپی ہے، لاؤ یہ کندھے پہ سامان رکھو تاکہ میں اس کے گھر پہنچاؤں اس کے سارے معاملات حل کرنے کے لیے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا مسئلہ یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو کوئی نشانہ نہ بنائے۔ نشانے سے مراد یہ ہے کوئی جانور زندہ، کوئی بکری ہے، کوئی لیلا ہے اور جانور ہے، اس کو باندھو، اس کے اوپر تیروں کے نشانے مارو، غلط ہے، منع کر دیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کچھ لوگ لڑکے ہیں نوجوان، انہوں نے ایک مرغی باندھی ہوئی ہے اور مرغی کو وہ تیر کے نشانے مار رہے ہیں۔ عبداللہ بن عمر نے فرمایا کون ہے عبداللہ بن عمر؟ عمر فاروق کا صاحبزادہ ہے اور حضرت حفصہ کا ویر ہے چھوٹا، نبی پاک کا برادر لا ہے اور نبی پاک کا بہترین صحابی ہے اور سب بہترین وہ دو ہزار غالباً 2000 چند اتنی روایات بیان کرنے والے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے روکا، رک گئے، آگے میں گیا تو پھر شروع ہو گئے، وہ غصے ہو کے کہنے لگے ہو میں تمہیں نبی پاک کا حکم سنا رہا ہوں تو مذاق کر رہے ہو؟ میں نبی کا حکم سنا رہا ہوں، ایسے نہ کرو، نبی کا حکم کسی طرف ہے، ہم اپنی مرضی کے ساتھ کسی کو امر بالمعروف اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، ظلم کی داستان ہے جس لائن پہ ہم چڑھ گئے ہیں۔ ایک بندہ تقریر کر رہا ہے، وہ کہتا ہے جی جب ہم مر کے اللہ کے حضور جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں بتاؤ اور تیرا رب کون ہے اور تیرا رسول کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور اس کی پھر آگے وضاحت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اور پیسے کہاں سے آئے، کہاں خرچ کیے، تو وہ کہے گا جی ہم نے پیسے کمائے ہیں تحریک انصاف پر خرچ کر کے آئے۔ کوئی نہیں سمجھ آئے؟ نہیں آئے۔ اللہ پوچھیں گے تو نے پیسے کمائے تھے کہاں خرچ کر کے آئے ہو؟ وہ ساتھ تقریر کر رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، ہم اللہ کو جواب دیں گے ہم نے پیسے کمائے تھے تحریک انصاف پر خرچ کر کے ہیں۔ اس کا قرآن و حدیث کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ نون لیگ کا کیا تعلق ہے؟ پیپل پارٹی کا کیا تعلق ہے؟ بکواسات کا کیا تعلق ہے؟ کسی نے مجھ سے پچھلے کو زاہد صاحب ہے انہوں نے فون کیا، ہمیں بعض باتوں کی تکلیف ہوئی ہے، آپ نے جمعے کے خطبے میں یہ بیان کیا ہے۔ میں نے کہا میں نے بکواس نہیں کیا، میں نے حقائق بیان کیے ہیں۔ ایک بات سنو، میرا رشتہ نہ نون کے ساتھ ہے، نہ پی پی کے ساتھ ہے، نہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، میرا تعلق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ہے۔ اگر رانا ثناء اللہ نے یہ بکواس کیا تھا کہ میاں نواز شریف کو دیکھنا جڑا ہے وہ حج سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، یہ بھی بکواس کیا کسی نے۔ اگر کسی نے یہ کیا ہے کہ نون لیگ کے بندوں نے وہاں نعرے حق میں مارے، انہوں نے بھی بکواس کیا ہے۔ میں نے تو یہ عرض کیا ہے کہ ہم کس لائن پہ چڑھ گئے، نون کا ہو، کاف کا ہو، پی ٹی آئی کا ہو، وہاں حمایت میں نعرے مارے، مخالفت میں نعرے مارے، ہم کس لائن پہ چڑھ گئے ہیں؟ ہم نے اپنا دین، اپنا مذہب، اپنا عقیدہ برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ حضرات گرامی یہ ساری باتیں جو کرتا ہے غلط کرتا ہے۔ کسی کی زیارت کرنا، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے اگر کوئی ماں باپ کو دیکھتا ہے تو اس کو بڑا اجر ملے گا، یہ تو ہم بات مانتے ہیں۔ میاں نواز شریف کی زیارت کرے، کوئی کلیروی صاحب کی زیارت کرے، کوئی پی ٹی آئی کا کسی اور ممبر کی زیارت کرے، وہ علامہ عمران کی زیارت کرے، اس کا دین اور اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ثواب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تیرا اپنی ذاتیات کے ساتھ تعلق ہے۔ اس کے اندر خیر بھی موجود ہے، شر بھی موجود ہے۔ اگر مثبت بات کرو گے تو وہ خیر کی بات ہے، منفی کرو گے تو وہ شر کی بات ہے۔ سن لو، صحیح بخاری کی میں روایت پیش کرتا ہوں۔ رسول پاک نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ سفر کرنے کے لیے سفینے میں، اس وقت جو بھی سفینے تھے یا کشتیاں تھیں اس کی 2 منزلیں تھیں، اس میں سوار ہوئے، کچھ لوگ پہلی منزل میں بیٹھ گئے، کچھ لوگ دوسری منزل میں بیٹھ گئے۔ اب پینے کا پانی جو ہے سمندر کا تو پیا نہیں جاتا، وہ دوسری منزل میں پانی۔ اب وہ نیچے والے جب پانی لینے کے لیے جاتے ہو، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، رسول پاک نے بیان فرمائی ہے، وہ دوسری منزل والے تنگ ہونا شروع ہو گئے، یار تم آ جاتے ہو، پھر لوٹا پکڑا ہے، پھر گلاس پکڑا ہوا ہے، پانی لینے کے لیے آ جاتے ہیں۔ وہ غصے ہو گئے، وہ شروع کہنے لگا چلو ٹھیک ہے تسی نہیں پانی دیں دے نہ جی اسی سوراخ کر کے نا تھلے والی منزل سمندر جو پانی لے لیں۔ یہ مثال کس نے بیان کی؟ رسول پاک نے، بیان امام بخاری نے کی ہے، بخاری شریف کی مستند حدیث کے اندر یہ بیان کیا ہے رسول پاک نے۔ اگر وہ بندہ سوراخ کرنا شروع کر دیتے تو اس کے سوراخ کو اگر وہ نہیں روکتے تو دوسری منزل والے بچ جائیں گے، غرق ہو جائیں گے، نہ پہلی منزل والے بچیں گے
نہ دوسری منزل والے بچیں گے، نہ کوئی کسی پارٹی والا بچے گا اگر حیا کو چھوڑا، ایمان کو چھوڑا، شفقت رسول کو چھوڑا، ادب رسول کو چھوڑا اور حرمت کو چھوڑا اور سود کھایا اور ٹکرے ماری ساری زندگی، تو یاد رکھو وہ کہاں بچے گا۔ آؤ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، امر بالمعروف کے حوالے سے بات ہے۔ جماعت اسلامی کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ آج سے تقریباً 20 سال پہلے انہوں نے کیس لڑا وفاقی شرعی عدالت میں سود کے خلاف، اور وہ فیصلہ ہوا اس حق میں ہوا کہ سود کھانا، سود پہ پیسے لینا، دوسرے ملکوں سے سود پہ کاروبار کرنا حرام ہے، شرعی طور پہ جائز نہیں۔ اس وقت حکومت کی، کن کی حکومت تھی؟ وزیر اعظم کون تھے؟ میاں نواز شریف صاحب تھے۔ انہوں نے باقاعدہ اپیل کر کے اس فیصلے کو رکوایا۔ میں سمجھتا ہوں وہ اسی ظلم کی داستان آج ٹکرے مارتے پھر ذلیل و خوار ہوتے پھرتے ہیں، در در کی ٹکرے مارتے پھرتے ہیں، اور انہیں فیصلہ رکوایا پھر واپس ہو گیا۔ خیر وہ سلسلہ چلتا رہا۔ غالباً 19-20 سال کے بعد وفاقی شرعی عدالت نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ سود پہ کاروبار کرنا کتاب و سنت کا فیصلہ ہے، اللہ اس کے رسول کا قانون ہے۔ کوئی بندہ ادھر بینک سے پیسے لے، بہرے بیرون ملکوں سے قرضے لے، سود پہ لے، سارا کرنا حرام ہے، لینا بھی حرام ہے، دینا بھی حرام ہے۔ اور پاک پیغمبر نے مثالیں، سن رہے ہو؟ نہیں سن رہے تو پھر دھیان نہ سن لو۔ نبی پاک نے فرمایا سود خواری کے 70 گناہ کے درجے بنتے ہیں۔ کتنے بنتے ہیں؟ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پنجواں، چھواں، ساتواں، آٹھواں، 70واں جو سب سے کمزور درجہ جرم کا وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرتا ہے۔ جننے والی ماں کے ساتھ نکاح کرنا یہ 70واں سود کا سب سے کمزور درجہ ہے، تو پہلے دوسرے تیسرے کا کیا ہوگا؟ آج اب ہمارا فریضہ ہے اس حکومت کو، اس حکومت کو، آنے والی حکومت کو، جو بھی حکومت پاکستان بنے، ہمارا ڈیمانڈ بھی نہیں، صرف مطالبہ ہی نہیں، زوردار طریقے کے ساتھ سیمینار کرنا، تقریریں کرنا، لوگوں کو مطمئن کرنا، لوگوں کو وضاحت کے ساتھ بتانا کہ سود لینا دینا حرام ہے، مسئلہ ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، اور قرآن نے فرمایا تھا اگر سود خواری سے تو باز نہیں آتے فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، پھر اللہ کے ساتھ رسول کا جنگ کرنے کے لیے تیار ہو۔ اگر سود خوری حکومت وفاقی ہو، صوبائی ہو، کسی طرح کی حکومت ہو، کسی ملک سے جو بھی قرضہ لیا جائے اگر وہ سود پہ لیا جائے، سود پہ دیا جائے، بینکوں کے ساتھ اگر کاروبار کرو، سارا حرام ہے۔ اگر تم باز نہیں آتے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، جیت جاؤ گے سارے مل کر، فوجیں اور ایسے سپاہی اور پولیس اور چودھری، کنٹوٹے، وزراء، سارے مل کر، بڑی بڑی برادریاں مل کر، بڑی بڑی جماعتیں مل کر اللہ کے ساتھ اگر وہ لڑیں اور رسول کے ساتھ لڑیں تو جیتے گا کون؟ اللہ نے دھمکی دی ہے فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اللہ کے ساتھ رسول جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جو قوم یار اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو، رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو، یہ میرا تیرا چھوٹا موٹا واز امر بالمعروف میں کیا اثر کرتا ہے؟ وہ تو اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، سارے کام اپنی مرضی سے کرنا۔ حضرات گرامی، ظلم کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں، اللہ نے حد مقرر فرمائی، جاگ رہے ہو؟ جتنے اللہ نے مسئلے بیان فرمایا نے فرمایا تل کا حدود اللہ، کہ اللہ کی حدیں ہیں۔ اور ایک بندے نے پوچھا کہ بندہ طلاق دے دیتا ہے تو بی بی کیا کرے؟ میں کہا بی بی انتظار کرے۔ کیا انتظار کرے؟ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، 3 منصب تک وہ بی بی انتظار کرے، آگے نکاح نہ کرے۔ اور بندہ جو نکاح کرنے والا اس کو شرم حیا کرے، بی بی کی عدت ختم نہیں اس کے ساتھ نکاح کیوں کرتا؟ نکاح ہوتا ہی نہیں۔ عدت میں نکاح بھی کیا جائے اور وہ رشتے جو محترم ان کے ساتھ نکاح بھی کر لیا جائے، اندازہ فرمایا تو پھر کہا جائے میں مسلمان بھی ہوں، سنی بھی ہوں، فلانی جماعت میں میرا تعلق ہے، وہ تو صرف پھاڑنے کو جی جاتا ہے۔ یہ بندہ ہے کس طرح کا؟ میرا خیال میں بات ذرا کلیئر کروں، جس دور میں کینٹ میں خطیب تھا جامع مسجد سرفراز میں، تقریباً 7 برس میں رہا ہوں، راہ والی میں ایک چودھری صاحب تھے، انہوں نے جو رشتہ کیا ہوا تھا، ان کی ایک بیوی اور انہوں نے جو دوسرا رشتہ کیا، وہ جو لڑکی تھی دوسری، وہ پہلی بیوی کی یا بھتیجی لگتی ہے یا بھانجی، دونوں رشتے حرام ہیں۔ جو بیوی آپ کی ہے اگر دوسری کو آپ کرتے ہو تو وہ لڑکی یا عورت جو ہے پہلی بیوی کو اگر وہ بھانجی ہے یا بھتیجی ہے، وہ اس کی خالہ یا وہ بھتیجی بھانجی یا
پھپھو اور بتیجی، اگر آپس میں یہ رشتہ ہے حرام، اس نے کیا ہوگا۔ اور افطاریاں بھی کراتا ہے، لوگ افطاری کرتے ہیں، سموسہ بھی کھاتے ہیں، جا کے سلام بھی کرتے ہیں۔ کہاں آپ نے امر بالمعروف کرنا ہے؟ کس کو روکنا ہے؟ کب روکنا ہے؟ جب اللہ اس کے رسول نے قانون بنایا ہو تو ہم اپنی مرضی کے ساتھ قانون بنا کر معاشرت اپنی زندگی بسر کریں تو پھر بولنے والا بھی کوئی نہ، جو بول پڑے اس کے ساتھ لڑائیاں بھی کی جائیں، اس کے ساتھ بک بک بھی کی جائے۔ اندازہ بننا ہے یہ معاشرت میں ہو رہا ہے۔ ہم نہ عدت کو دیکھیں، نہ رشتے کی حرمت اور حلت کو دیکھیں، اور اپنے طور پر ہم پتہ نہیں نواب کس طرح کے صحابہ سے اوپر بڑے نبیوں کے ساتھ اپنے تعلق جوڑ کر اور جنت کی چابیاں لے کر ہم پھرتے ہوں۔ ہمیں حیا کرنا چاہیے۔ قرآن مجید نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا سے مراد جہاد ہے۔ صحابہ کرام نے زبان کے ساتھ اور ہاتھ کے ساتھ مال کے ساتھ جہاد کیا ہے، اور وہ جہاد کیا ہے، اس میں شہید بھی ہوتے رہے، اور وہ آپ کے علم میں ہے نا باقاعدہ جو غزوہ احد ہوا، غزوہ پہلے جو غزوہ بدر ہے سب سے پہلے تو 14 صحابہ شہید ہوئے، 70 کافر مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے۔ اگلے سال جو احد والا غزوہ ہوا ہے تو 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ اس راہ میں چلتے چلتے انہوں نے جانوں کے نذرانے بھی پیش کیے، مال بھی انہوں نے تبوک کے وادیوں میں جا کر دیکھو کیا کہ انہوں نے پیش کیا، اور کتنا صبر کیا، کتنا لمبا صبر، کیوں صبر کیا، کس کے خلاف کیا؟ ذرا یہ امت کی نام ڈیوٹی تھی، تم نے اس دین کو سنبھالا دینے کے لیے، اللہ اس کے رسول کی بات کو آگے پہنچانے کے لیے تمہاری ذمہ داری ہے۔ رسول پاک نے حجۃ الوداع کے خطبے میں اعلان کیا تھا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو لوگ یہاں موجود ہیں، جو موجود نہیں ہیں، میرا میسج ساری دنیا تک آپ نے پہنچانا ہے۔ یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ سارا کچھ حلال کس طرح ہے، سارا کچھ حرام کس طرح ہے؟ اپنی مرضی کے ساتھ حلال کرتے ہو، اپنی مرضی کے ساتھ حرام کرتے ہو، اپنی مرضی کے ساتھ کسی کے ساتھ کچھ کرتے ہو، کسی کے ساتھ کچھ کرتے ہو۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، جہاں امر بالمعروف کی بات ہے وہاں برائی سے روکنے کی بات بھی، روکنا بھی ہے، روکنا بھی ہے۔ لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں کو اچھائی کا حکم تو دیتے ہو لیکن خود نہ اچھائی کرتے ہو نہ اچھائی کا حکم دیتے ہو، برائی کرتے بھی ہو، برائی کا حکم بھی دیتے ہو۔ نبی پاک نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا کہ ہم جہالت میں تھے، ہم شر کے دور میں تھے، نبی پاک اب تشریف لائے، خیر میں ہم آئے اور اچھائی میں آئے، کیا اس اچھائی کے بعد کو برائی کا دور آئے گا؟ آن فرمایا ہاں آئے گا۔ کیسے آئے گا؟ آن فرمایا لوگ امر بالمعروف چھوڑ دیں گے، نہی عن المنکر چھوڑ دیں گے، نیکی کا حکم نہیں کریں گے، برائی سے نہیں روکیں گے، یہ شر کا دور آئے گا۔ پھر پوچھا کیا اس کے بعد اور بھی کوئی شر کا دور آئے گا؟ آن فرمایا ہاں آئے گا۔ وہ کیا ہے کہ لوگ امر بالمعروف نہیں کریں گے، امر بال نہیں کریں گے، برائی سے برائی کا حکم کریں گے، اچھائی سے اچھائی کا حکم نہیں کریں گے، یعنی برائی کرنے کی دعوت دیں گے، اچھائی کرنے کی دعوت نہیں دیں گے۔ پھر فرمایا اس سے بھی کوئی برا دور آئے گا؟ آن فرمایا ہاں، لوگ معروف سے روکیں گے اور برائی کا حکم کریں گے۔ جمعہ چھوڑ دو، نماز چھوڑ دو، داڑھی چھوڑ دو، سنت چھوڑ دو، قیام چھوڑ دو، روزہ چھوڑ دو، اس کا حکم دیں گے، برائی کی دعوت دیں گے۔ کیا ہو رہا ہے؟ شادیاں بیاہ کے ساتھ ہو رہی ہیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ کے علم میں ہے۔ موضوع آج کا یہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ اگر ہم نہیں کریں گے اچھائی کا حکم، بیٹا بے نماز، بیوی بے نماز، رشتے بے نماز، داماد بے نماز، تو تسی کلے نماز پڑھ دے رہے ہو، تہاڈی کوئی ذمہ داری نہیں۔ جب قرآن میں لکھا ہے نا وامر بالصلاۃ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو، واصطبر علیہا، تو نبی پاک ہر روز حضرت فاطمہ زندہ تھی، ان کے گھر جا کر کہتے پترا نماز پڑھو، اللہ نے میری ذمہ داری لگائی۔ بیٹی حالانکہ فاطمہ ہے، حسنین کی ماں ہے، ان کو نبی پاک جا کر گھر میں سناتے ہیں بیٹی نماز۔ کیا ہم میں سے سارے یہ کام کر رہے ہیں؟ بابے نہ کر رہے نا کس نے نون جگائے نا سویرے، سمجھ لگ جائے گھر بابا کس طرح رہنا۔ حضرات جب ہمارے حالات یہ ہوں، کس بنیاد پر ہم زندہ رہ رہے ہیں؟ ماں ڈر رہی ہے، ابا ڈر رہا ہے، بہو سے، بیٹے سے، گھر کے تو یہ ماحول ہے، تو نیکی کا حکم، جمعے کا حکم، سگریٹ نہ پیا کرو، رات کو یہ گڑبڑ نہ کیا کرو، یہ جو جیب میں رکھا ہوا ہے تماشا یہ نہ کیا کرو، کمرے بند کر کے خلوت کو درست کرو۔ کون کہے گا؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ صرف مولوی صاحب کی؟
8 दिन के बाद फिर मौलवी साहब आधा पौना घंटा खप के घर चले जाएं, बाकी सारे काम होते रहें। अल्लाह ताला मुझे आपको तौफीक दे, अमर बिल मारूफ को समझे, नहीं अनिल मुनकर की जिम्मेदारी अल्लाह ने कानून साजी फरमाई है कि वो जो भी करे, जो अमर करता है उसको हम खुश आमदेद कहते हैं, नहीं करता है यानी रोकता है बुराई से खुश आमदेद करते हैं। अगर कोई नहीं करता हम उसकी भी मुखालफत करते हैं, इसकी भी मुखालफत करते हैं। आप मेरा बेटा, मेरा दामाद, मेरा भाई, मेरा अजीज़ अगर नहीं करता हम उसकी भी मुखालफत करते हैं। अल्लाह ताला से तौफीक की दरख्वास्त भी करते हैं, अल्लाह हमें तौफीक दे। ऐ दिलों के फेरने वाले अल्लाह, हमारे दिलों को रुश्द व हिदायत की तरफ फेर, अल्लाह इताअत रसूल की तरफ फेर, अल्लाह तेरे कानून के एहतराम की तरफ हमारे दिलों को फेर। अल्लाह फिर सुबात कदमी नसीब फरमा ताकि इस मुल्क की फ़िज़ा ठीक हो जाए, इस मुल्क के अंदर जो अफरा तफरी है वो ठीक हो जाए। अल्लाह तेरे कानून का हम एहतराम करने का अहद करते हैं। जो फ़ैसला तेरा है, तेरे पाक पैगंबर का है, और तेरे पाक पैगंबर के फ़ैसलों की जिन अदालतों ने तायद की है हम उनको सलाम करते हैं, और हम इंशाअल्लाह रज़ीद अहद करते हैं हम पूरी कोशिश करेंगे इसको नाफद करवाने के लिए, नाफद करने के लिए जो हम तकरीर के ज़रिए, ज़ुबान के ज़रिए, हाथ के ज़रिए, बयान के ज़रिए, लिखने के ज़रिए, सेमिनार के ज़रिए जो कर सकते हैं हम करेंगे। अल्लाह तेरे से अहद व पैमान करते हैं, अल्लाह तो हमारी मदद फरमा, हमारे बीमारों को सेहत कामिल आजिल अता फरमा।